السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کی ہیڈنگ اور اس کا ٹائٹل ضرور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور شاید آپ کو تعجب بھی ہوا ہو، ذہن میں کئی طرح کے سوالات بھی کھڑے ہوئے ہوں کہ ایک شادی جو کہ پیار و محبت، جشن و جلوس اور فرحت و شادمانی کا ایک استعارہ اور ایک نشانی ہوتی ہے، وہ دردناک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شادی، ایک جشن شادی جس میں شرکت کے لیے لوگ مہینوں پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے لتے سلواتے ہیں، اس جشن شادی میں شریک لوگ کیسے جھلستے جسموں اور رشتے زخموں کی پٹیوں سے اور سفید کفنوں میں لپیٹے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کی نصیحتوں سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر اپنے پیارے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی بدعمالیوں سے وہ اپنے رب کریم کی صفت قہاریت کو اور صفت غضبیت کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایسا ہی ایک منظر اس وقت پیش آیا جب ملک عراق میں صوبہ نینوا میں شہر موصل کے قریب قراقوش نامی ایک بستی میں موجود ایک میرج ہال میں موجود لوگوں نے ایک جشن شادی کی خوشی میں بدمست ہو کر، دیوانے ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ڈنکے کی چوٹ پر کیے۔ دلہا دلہن کو سرعام اسٹیج پر رقص کی اور ڈانس کی دعوت دی گئی، اس بات سے بالکل غافل ہو کر کہ قادر مطلق، خالق و مالک ان کی ایک ایک حرکت پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں، جن کا تازیانہ عبرت کبھی بھی ان کی خوشیوں سے اور زندگی سے بھرپور قہقہوں اور کھلکھلاہٹ کو دردناک چیخ و پکار میں، کراہ و سسکار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ جب دلہا دلہن کو اسٹیج پر رقص کے لیے، ڈانس کے لیے بلایا گیا اور ان کے استقبال میں آتش بازی کی گئی، تو اس آتش بازی کی کچھ چنگاریاں چھت سے ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے لیے لٹکائے گئی جھالروں سے جا ٹکرائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ماحول پیدا ہوا اور وہ حالات بن گئے جس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ جشن شادی جو خوشیوں، قہقہوں اور کھلکھلاہٹ سے بھرپور تھا، یکلخت دردناک چیخوں میں، آہو پکار میں، سسکار میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت اس میرج ہال میں، اس شادی خانے میں، دو خاندانوں کے تقریباً 300 افراد موجود تھے جو اس خوشی کے موقع پر شریک تھے۔ آگ اور دھوئیں کے اس عذاب سے اور اس قہر سے بچنے کے لیے وہ سارے کے سارے اپنی جانوں کو بچانے کی خاطر باہر کی طرف بھاگے۔ ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لوگ اپنوں کو بھول کر، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھول کر صرف اور صرف اپنی جانوں کو بچانے کی خاطر باہر کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اس ہال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ، اور مجمع کی کثیر تعداد کی وجہ سے ہر شخص نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ایک بڑی تعداد اس آگ اور دھوئیں کی شکار ہو گئی۔ چنانچہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں اس دلہن کی والدہ اور اس کے 4 بھائیوں، بلکہ اس کے گھرانے کے 8 افراد سمیت ان 300 افراد میں سے 113 افراد اسی موقع پر آگ اور دھوئیں کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، موت کا شکار ہو گئے۔ باقی بچنے والوں میں بھی تقریباً 150 افراد ایسے تھے جن کے جسم کسی نہ کسی حد تک اس آگ کی لپیٹ میں آ کر بری طرح سے جھلس گئے۔ اس حادثے میں بچ کر باہر نکلنے والوں نے اپنی آنکھوں دیکھا جو حال بتایا، وہ انتہائی دردناک اور جگر کو، کلیجے کو چیر دینے والا تھا۔ بقول ان حضرات کے کہ جو چھت خوبصورتی، سجاوٹ سے بھرپور تھی، وہ اچانک آگ اگلنے لگی، گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ جہنم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ہر طرف دھوئیں کی وجہ سے سب کچھ دکھنا بند ہو گیا، ہر طرف دردناک چیخیں اور ایک عجیب کوہرام اور موت کی سسکاریوں سے پورا حال گونج اٹھا۔ ایک صاحب ہیں جو آگ کو قابو میں کرنے کے بعد، حادثے پر قابو کرنے کے بعد، اپنے رشتہ داروں کی نعشوں کو، اپنے رشتہ داروں کے جسموں کو تلاش کرنے کے لیے اس میرج ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں
واش روم ایریے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی جگہ میں تقریباً 26 افراد کی لاشیں بالکل جھلسی ہوئی پڑی تھیں، جس میں ایک 12 سال کی ایسی بھی بچی تھی جس کی جلنے کی وجہ سے اور جھلسنے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں تک باہر آ چکی تھیں۔ یقیناً یہ ایک تازیانہ عبرت ہے۔ اکثر ایسے مواقع پر جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور ایسے حادثات پیش آتے ہیں، شیطان انسانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وساوس ڈال کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ اکثر شیطان ایسے موقع پر دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے جو لاپرواہی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ دراصل اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بدعمالیوں پر فوری پکڑ کرتے ہیں، جیسا کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات وجود میں آتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی فوری پکڑ نہ کر کے انہیں کچھ مہلت دیتے ہیں تاکہ سمجھدار لوگ اس میں سنبھل جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں 2 طرح کے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو کبھی اپنے گناہوں پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور مکمل طور پر گناہوں سے احتراز کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر موقع پر انسان کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خوشیوں کو منانا چاہیے، اور غمی کے موقع پر انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر لینا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ایک دوسرا سبق ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان سب کے پیچھے انسان کی بدعمالیوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو مصیبتیں اور جو آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں اس میں 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے لیے امتحان بن کر آتی ہے، جس کے نتیجے میں جس کی علامت یہ ہے کہ انسان اس آزمائش کے آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ مصیبت اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ دوسری قسم جو تکلیف کی ہے وہ ہے اللہ کا عذاب۔ جب اللہ کا عذاب کوئی مصیبت کی شکل میں انسان پر نازل ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان دعا اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ انسان شکایت کرنے لگتا ہے، تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، اللہ کو کوسنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی ہم پر مصیبت آئے اور ہم پر حالات آئیں، ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا مصیبت کے آنے کے بعد، اس آزمائش کے آنے کے بعد ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے صبر اور شکر کی نعمت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں اور ضرور شیئر کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔